ضیاء محی الدین کی یاد میں فالوئنگ ان دا فٹ اسٹیپس آف ضیاء محی الدین. یہ افتتاحیہ میں ہر مضمون کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ نئے پڑھنے والوں کو آگاہی رہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زبان اور ہر زبان کو قوت گفتار عطا کی ہے، لیکن ہر زبان میں سحر اور ہر بیان میں اعجاز نہیں ہوتا. رونا اور ہنسنا کس کو نہیں آتا، لیکن کسی کے رونے سے موتی بکھرتے ہیں اور کسی کے ہنسنے سے پھول جھڑتے ہیں. یوں تو ہر زمین درخت اگاتی ہے اور پودے پیدا کرتی ہے، لیکن ہر زمین سونا نہیں اگلتی. اسی طرح ضیاء محی الدین صاحب مرحوم کا منفرد اور اچھوتا انداز بیاں ابد تک ادب کی دنیا میں روشن رہے گا. میں ناچیز ضیاء صاحب کی جگہ تو نہیں پر کر سکتا ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو فالو ان ہز فٹ اسٹیپس. پیش خدمت ہے کنہیا لال کپور کا مضمون انکم ٹیکس والے. منکر نکیر اور محکمہ انکم ٹیکس کے انسپیکٹروں میں یہی فرق ہے کہ منکر نکیر مرنے کے بعد حساب مانگتے ہیں اور مؤخر الذکر مرنے سے پہلے، بلکہ یہ کہ منکر نکیر صرف ایک بار مانگتے ہیں اور انکم ٹیکس کے انسپیکٹر بار بار. نیز یہ کہ منکر نکیر گناہوں کا حساب لیتے وقت ثواب کو نظر انداز نہیں کرتے، مگر انکم ٹیکس تجویز کرنے والے صرف گناہوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ثواب سے انہیں کوئی سروکار نہیں. آمدنی کو گناہ میں اشتراکیوں کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. ملاحظہ ہو ایک اشتراکی فلاسفر کا نظریہ کہ تمام صاحب جائیداد چور ہیں. ادھر مارچ کا مہینہ آیا، ادھر ان کے پیام آنے شروع ہوئے کہ صاحب ایک ہفتے کے اندر اندر آمدنی کا نقشہ پر کر کے دفتر میں بھیج دیجئے، ورنہ آپ پر زیر دفاع فلاں مقدمہ چلایا جائے گا. اسے کہتے ہیں مفت خوری اور سینہ زوری. بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ صاحب جب ہم سارا دن دفتر میں پینسل گھساتے تھے، افسروں کی گھڑکیاں سہتے تھے، سپرنٹینڈنٹوں کے ناز اٹھاتے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ کبھی پھوٹے منہ سے یہ نہ کہا لاؤ ان رقموں کی میزان میں کر دوں یا اس فائل سے میں نپٹ لوں گا. اور جب پیسوں کا منہ دیکھنا نصیب ہوا تو آپ آ دھمکے اور لگے روب جمانے کہ ہمارا حصہ لاؤ. اگر عاجزی سے مانگے تو کوئی عیب نہیں کہ راہ خدا ہم غریبوں کو بھی دو، ہے ملی گر تم کو ثروت چند روز. مگر یہاں تو اس کر و فر سے مطالبہ کیا جاتا ہے گویا ہم کماتے ہی ان کے لیے ہیں، اور یہ بیوی بچوں کا قصہ تو گویا الف لیلا کی داستان ہے. مگر صرف مطالبے پر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. آمدنی کا نقشہ پر کرنے کے بعد ایک دن دفتر میں بھی تشریف لائیے تاکہ اندراج کی تصدیق کی جا سکے. اور جب آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے وہاں جاتے ہیں تو آپ کی کیا گت بنائی جاتی ہے. برآمدے میں جہاں آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا ہے، کوئی بینچ یا کرسی نہیں. دوسرے جتنا عرصہ آپ برآمدے میں کھڑے رہتے ہیں، دفتر میں کام کرنے والے بابو اور چپڑاسی آپ کو اس طرح گھور گھور کر دیکھتے ہیں گویا آپ جیل سے بھاگے ہوئے مجرم ہیں. مگر سب سے بڑی کوفت یہ کہ محکمہ انکم ٹیکس کے انسپیکٹر اپنے آپ کو فرعون یا کم از کم ہٹلر سے کم نہیں سمجھتے. اس لیے جب آپ جھک کر سلام بجا لاتے ہیں تو وہ یا تو منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں یا پھر سگار کا دھواں آپ کے منہ کی طرف چھوڑتے ہوئے آپ پر یوں نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں جیسے آپ انسان نہیں بلکہ رینگنے والے کیڑے. اور اس کے بعد گستاخانہ استفسارات کا سلسلہ. یہ نقشہ آپ نے پر کیا ہے؟ جی ہاں. آپ ہی کا نام ہے دین دیال؟ جی ہاں. آپ کہاں پروفیسر ہیں؟ کلچرل کالج میں. آپ کی تنخواہ؟ 120 روپے ماہانہ. اور آپ دل ہی دل میں جھنجھلا کر کہتے ہیں کم بخت اندھا ہے، پڑھ نہیں سکتا. نقشے میں ان تمام سوالوں کے جواب لکھ تو دیے تھے. اس قسم کے 3-4 بے ضرر سوالات کرنے کے بعد آمدم برسرے مطلب والا معاملہ شروع ہوتا ہے. ہاں تو آپ نے تنخواہ کے علاوہ اپنی بالائی آمدنی کیوں نہیں دکھائی؟ جناب، آپ منکسرانہ لہجے میں کہتے ہیں تنخواہ کے علاوہ میری کوئی اور آمدنی نہیں. ہوں. وہ منہ سے پائپ یا سگار نکال کر تندیاں انداز میں فرماتے ہیں
اور وہ جو جناب نے کبوتر نامہ لکھا تھا اس کی رائلٹی کیا ہوئی؟ جی کیا عرض کروں بندہ پرور، سال بھر میں کل 3 کاپیاں فروخت ہوئیں جن پر ساڑھے 13 آنے رائلٹی ملی۔ 13.5 آنے سے مطلب نہیں، وہ گرج کر فرماتے ہیں، آمدنی کے نقشے میں اسے بھی دکھانا چاہیے۔ آپ دبی زبان سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ غرا کر پھر پوچھتے ہیں، اور وہ جو آپ کو ریڈیو سے معاوضہ ملا وہ کیوں نہیں دکھایا؟ اجی حضرت وہ کیا معاوضہ تھا، 2.5 منٹ کے لیے بچوں کے ایک فیچر پروگرام میں گیدڑ کا پارٹ ادا کیا تھا جس کے 2.5 روپے ملے۔ اب میں وہ کیا آمدنی کے نقشے میں دکھاتا؟ وہ اسی فرعونیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، کچھ بھی ہو اندراج مکمل ہونا چاہیے۔ چند ثانیوں کی اذیت بخش خاموشی کے بعد وہ پھر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، ہاں، اور وہ جو آپ رائے بہادر مستیہ مل کی لڑکی کو بطور معلم پڑھاتے رہے وہ ٹیوشن فیس آپ نے درج نہیں کی؟ جناب رائے بہادر 20 روپے ماہواری تو دیتے تھے، اور ان کی کوٹھی تھی غریب خانے سے 6 میل دور، 15 روپے ماہوار تانگے والا لے لیتا، باقی رہے 5 ان سے بمشکل سگریٹ پان کا خرچ چلتا، مگر وہ دہاڑ کر کہتے ہیں، آمدنی ہے، 5 ہو یا 50۔ اور آپ بے حد مروب ہو کر سوچنے لگتے ہیں، یہ کمبخت انکم ٹیکس والے حساب دان ہونے کے علاوہ غضب کے سراغ رساں بھی ہیں۔ آپ کی آمدنی کے متعلق آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ آپ نے صرف ریڈیو والوں کی لاج رکھنے کے لیے 2.5 روپے کی گراں قدر رقم کا ذکر نہ کیا تھا، اور اگرچہ کبوتر نامہ کی رائلٹی آپ کے ذہن سے بالکل اتر چکی ہے، مگر انہیں سب کچھ یاد ہے۔ آپ کی آمدنی کے تمام ذریعوں کا انہیں پتہ ہے۔ آپ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ لال لال آنکھیں نکال کر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آمدنی چھپانا جرم ہے، اور پیشتر اس کے کہ وہ آپ کو تعزیرات کی اس دفعہ کا حوالہ دے سکیں جس کے تحت آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ معافی مانگنے پر اتر آتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ بات جس پر انکم ٹیکس کے انسپیکٹروں کو ناز ہے کہ کلچرل کالج کا پروفیسر دین دیال، جو ایم اے ہونے کے علاوہ LLB بھی ہے، ان سے گڑ گڑا کر معذرت کر رہا ہے۔ اور دراصل اسی امر کے لیے تو آپ کو دفتر میں طلب کیا گیا تھا، تاکہ انسپیکٹر صاحب اپنے احباب میں مونچھوں پر تاؤ دے کر کہہ سکیں، اجی ہماری موجودگی میں بڑوں کے زہرے آپ ہو جاتے ہیں۔ پرسوں کلچرل کالج کے ایک پروفیسر کو اتنا دھمکایا کہ بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا۔ سگار کے 2-4 کش اور لگانے کے بعد وہ آپ کی معذرت قبول فرما لیتے ہیں، جس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کرتے ہیں، مگر رخصت ہوتے وقت یہ خوشخبری آپ کی گوش گزار کی جاتی ہے کہ انہوں نے آپ کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے صرف 120 روپیہ انکم ٹیکس تجویز کیا ہے، جو آپ کی 1 مہینے کی پوری تنخواہ ہے۔ اس پر بھی آپ ناراض ہونے کے بجائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر جب گھر لوٹتے ہیں تو دل ہی دل میں کہتے ہیں، آمدنی ہے، 5 ہو یا 50، خوب، مگر کیا خرچ نہیں، 500 ہو یا 5000۔ اور اس وقت آپ کا جی چاہتا ہے کہ کاش یہ زبان دراز افسر آپ کے اخراجات کا بھی جائزہ لے سکتا، اور جیسے آپ کی آمدنی کے تمام ذرائع معلوم ہیں، کاش اسے آپ کے خرچ کی تفاصیل بھی اسی طرح ازور ہوتی۔ کاش اسے یہ پتہ ہوتا کہ آپ کی آدھی سے زیادہ آمدنی بیوی کی ساڑیوں پر خرچ ہوتی ہے، 1/4 آپ کے فیملی ڈاکٹر کی جیب میں چلی جاتی ہے، اور اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو قرض نہ دے تو شاید آپ کو کسی یتیم خانے کی پناہ لینی پڑے، اور آپ سرد آہ کھینچ کر کہتے ہیں، صرف 120 روپے انکم ٹیکس تجویز کرنے والے مہربان، اگر تجھے واقعی میرے اخراجات کا علم ہوتا تو انکم ٹیکس تجویز کرنے کے بجائے گورنمنٹ سے مجھے اسپیشل وظیفہ دلواتا، مگر افسوس تو یہی ہے کہ تجھے میرے اخراجات کا علم نہیں۔